رکھا ٹوکے والی مشین، وہ ٹوکا کر کے دوسرے پرزے کو دیتی ہے، دوسرا پرزا اس تیسری مشین کو دیتا ہے، اس کا نام میں نے رکھا ویلنے والی مشین۔ یہ سب کو ویل کر رو نکال رہی ہے، یہ کرکٹ یہاں آ کر گوبر بن رہا ہے، یہ رو کڑھا میں جمع ہو رہا ہے، نیچے گرمی دے رکھی ہے، اوپر جھاگ نکیر نکیر کر اس پرزے میں لا کر اسے خون بنا کر پوری شیرینیوں کو دے رہا ہوں، اور اس کے جو پسینے کی قطرے ہے وہ گر کر جمع کر کے یہاں پیشاب بن رہا ہے، جو اس کا سطح لبن الخالصہ لبن الخالصہ۔ نعرہ تکبیر، قرآن سے عبد الکریم شاہ صاحب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آؤ آ کر کھا لو متکبرو انانیت کے بتوں، میری بغاوت سے میری زمین پر چلنے والوں، میرا رزق کھانے کے بعد نمک حراموں میرے دروازے پر نہ آنے والوں، سنو اب دیکھ لینا بنا الخالصہ، جو تو نے میرے مال پر مزدوری کی، اس کو خریدا، اس کے لیے بندری بنائی، چارہ بھی دیا ہے، اور اس کھاد کو ٹوکا بھی کیا، بوسے کے ساتھ بھی ملایا، کھل بھی ملائی، ڈالا بھی رکھ دیا، مگر اس کے باوجود اسے غسل بھی دیا، اس کے گوبر کو بھی صاف ستھرا کر کے جگہ بھی صاف ستھری کی، میں نے تمہیں تو مزدوری دی، اور مزدوری بھی دیکھ لے، میں نے گوبر کو ادھر اس نہر میں کھڑا کیا، خون کو ادھر کھڑا کیا، پیشاب کو ادھر کھڑا کیا، اس کے بیچ میں سے لبن الخالصہ، میرا دعویٰ ہی لبن خالصہ، سفید ہوگا، خالص یعنی خالص سے مراد اگر اس میں ملاوٹ ہو خون کی پھینک دے، قبول نہ کر، اگر اس میں ملاوٹ ہو گوبر کی پھینک دیوار پر ماں قبول نہ کر، اگر اس میں ملاوٹ ہو پیشاب کی تو پھینک قبول نہ کر، اگر لبن الخالصہ کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، خالص سفید ہو، سائغ للشاربین، اپنے وجود سے حلق سے آہستہ سے نکل جائے، تکلیف بھی نہ دے، اپنی شیرینی سے مٹھاس بھی چھوڑ جائے، تو اب تمہیں بھی نمک حلال بندہ بننا چاہیے۔ جب میں نے مزدوری میں میں نے تجھے تیری مزدوری میں ایسی چیز دی جو ملاوٹ سے پاک، تو اب میں نے جو تیرا سر سے پاؤں تک یہ مشینری تیار کی ناپاک حقیر پلیت پانی سے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اب بھی دیکھ لے، اگر میں نے زبان میں ملاوٹ کی ہو، ہونٹ میں ملاوٹ کی ہو، آنکھ میں ملاوٹ کی ہو، چہرے میں کسی چیز کی ملاوٹ کی ہو، جس چیز کو میں نے بنایا دوسری چیز سے کٹ کر اصلی چیز بنا دیا، وہ ڈیوٹی الگ، اس کی ڈیوٹی الگ، یہ ایک کنبہ تیار کیا، دیکھ لے اگر میں نے بغیر ملاوٹ کے تجھے یہ وجود یہ مشینری تیار کر دی جس سے تو زندگی کا نظام چلا رہا ہے، اب تجھے بھی شرم ہونی چاہیے کہ میرے حقوق میں کسی غیر کو مت ملا۔ سبحان اللہ، سچ ہے، بولو خیر میرے رب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سن لے، میں نے تیری مزدوری کے لیے کھری چیز بنا دی، نہ گوبر کا ذائقہ ادھر ملنے دیا، نہ خون کا ذائقہ، نہ پیشاب کا ذائقہ، لبن الخالصہ سائغ للشاربین۔ اب اللہ فرمائے جب میں نے تیری ہی مزدوری میں ملاوٹ نہیں کی، اب میں بھی تمہیں اپنی اس جسد عنصری مشینری تخلیق انسانیت کی مزدوری مانگتا ہوں، تو میری تخلیق انسانیت کی مزدوری میں تو بھی کسی غیر کو مت ملا۔ اگر نمک حلال ہے تو میرا بندہ، نہ میرے نبی کو ملا، نہ میرے ولی کو ملا، نہ امام کو ملا،
نہ کسی غوث اور کتب کو ملا. اگر مجھے دینا ہے حق مجھے اکیلا دے. جیسے میں نے کھری چیز پیش کی تو بھی کھرا سجدہ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ توحید. تو اپنی بنائی ہوئی مشینری کو 2 مہینے سال استعمال کر، وہ کھس جائے گی. آؤ میں نے جو اپنے دستے قدرت سے تمہیں ہاتھ بنا کر دیے، یہ جو لگائے کمرے کے بغیر، نٹ کے بغیر. اب اس میں تو لوہا استعمال کر، وہ تیرا ہلدیا ہوا لوہا تو استعمال کر، وہ تو کھس جائے گا، تانبا کھس جائے گا، موتی ہیرے کھس جائیں گے، پتھر کھس جائیں گے، پر میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی مچھلی اگر گھسے تو مجھے شکوا دے. سبحان اللہ. تیری مشینری بنی ہوئی ایک ڈیوٹی ادا کرے گی. جس مشینری کو دیکھ لو، کپڑے والی اگر مشین ہے وہ کپڑا بنائے گی، لوہا نہیں بنا سکتی. سونے والی مشین سونا بنائے گی اور لوہا نہیں بنائے گی. لوہے والی مشین پتھر نہیں بنائے گی، لوہا بنائے گی. اگر ہے لکڑ والی مشین لکڑ بنائے گی، کپڑے والی مشین کپڑا بنائے گی. آؤ اللہ فرمائیے ایک ہے کہ جو تیری آواز کو کیچ کرے گا، جو میں نے تجھے جیسا شری یہ ٹائپ ریکارڈ بنا دیا ہے، یہ وہ مشین ہے جو تیری پوری زندگی کے نظام کو چلائے. اگر اسے تو اپنے بکریوں کا چرواہ کھڑا کر تو یہ ہاتھ میں لکڑ لے کر تیری بکریاں بھی چلائے گی. وہ دیکھو سیدہ طاہرہ اماں دئی حلیمہ اپنے بیٹے کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھیج رہی ہے. کہہ دو آپ بھی بکریوں کے ساتھ چلے گئے، مگر بکریاں بھی ادب والی تھی، حیا والی تھی. نبی چل رہی ہے، بکریاں پیچھے. سید الکونین آگے بکریوں کو کھڑا کیا اور حضور کے بھائی دئی حلیمہ کے بیٹے دوڑ گئے. اماں کیا بات ہے؟ اپنی جان آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، میرا بھائی محمد الرسول اللہ جہاں کھڑا ہوتا ہے بکریاں پیچھے سر ڈال کر کھڑی ہو جاتی، آگے نہیں چلتی. نبی آگے چلا تو بکریاں پیچھے چلتی ہے. مگر اماں آج کو یہ خبر سناؤں، ہمیشہ یہاں سے نکلتی تھی جلدی جلدی گھاس چرتی تھی، آج تو انہیں گھاس بھی بھول گیا، پانی بھی بھول گیا. جہاں محمد کریم میرے بھائی سے بیٹھتی ہے وہاں اللہ کی قسم اماں اردا گرد ہلکا بات کر ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے. اے میرے اللہ، اس وقت کے حیوانوں کو بھی سید الکونین کا ادب نصیب ہوا، نہیں ہوا تو ملک پاکستان کے مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا. آج اگر خداوند قدوس آپ سب لوگوں کو مدینہ منورہ لے جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مدینہ منورہ کے کتوں میں بھی ادب ہے. ہر حرے میں کتا رہتا ہے، مگر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ مدینے کا کتا بھونکتا نہیں ہے، آواز نہیں نکال سکتا جو خدا کی خدائی کا سردار موجود. جہاں نبی موجود ہے یہ خاصہ نبوت ہے، وہاں 1,24,000 پیغمبر بھی نہیں بول سکتے، 1,24,000 صحابہ بھی نہیں بول سکتے، اور پورے خدا کی خدائی کے نورانی فرشتے بھی نہیں بول سکتے. اگر بولے تو محمد بولے اور کوئی بول ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور واللہ عالم آپ لوگوں نے کیسے نبی کا ادب سیکھا؟ مکر و فریب کرنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو سید الکونین کا ادب نصیب فرما دے. اللہ کریم نے کیسے پیارے الفاظ فرما دیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.